دل یہ کہتا ہے کہ ذکر اپنا میں مولا سے سنوں، دل یہ کہتا ہے کہ ذکر اپنا میں مولا سے سنوں، اپنا افسانہ غم اپنے مسیحا سے سنو، اپنا افسانہ غم اپنے مسیحا سے سنو، اسی پیارے سے کہوں اپنی حکایت جنوں، اسی پیارے سے کہوں اپنی حکایت جنوں، نغمہ عشق بھی اس حسن سراپا سے سنو، نغمہ عشق بھی اس حسن سراپا سے سنو، قصہ عشق الہی کی درازی عبدی، قصہ عشق الہی کی درازی عبدی، داستاں حسن کی اس زلف سمنسا سے سنو، داستاں حسن کی اس زلف سمنسا سے سنو، دل یہ کہتا ہے کہ ذکر اپنا میں مولا سے سنو، اپنا افسانہ غم اپنے مسیحا سے سنو، جس کی خاطر تھا کیا اپنی تمناؤں کا خون، جس کی خاطر تھا کیا اپنی تمناؤں کا خون، رنگ کیا لایا لہو اس رخ زیبا سے سنو، رنگ کیا لایا لہو اس رخ زیبا سے سنو، جس کی خاطر تھا کیا اپنی تمناؤں کا خون، رنگ کیا لایا لہو اس رخ زیبا سے سنو، دل یہ کہتا ہے کہ ذکر اپنا میں مولا سے سنو، کیوں ہے دیوانہ یہ دل بزم فقیرانہ میری، کیوں ہے دیوانہ یہ دل بزم فقیرانہ میری، چشم و ابرو سے کہوں اور قدرانہ سے سنو، چشم و ابرو سے کہوں اور قدرانہ سے سنو، کیوں ہے دیوانہ یہ دل بزم فقیرانہ میری، چشم و ابرو سے کہوں اور قدرانہ سے سنو، جو بھی ہو شکوہ
شکایت اسی محبوب سے ہو، جو بھی ہو شکوہ شکایت اسی محبوب سے ہو، اور جواب اس لب شیرین شکر خاص سے سنو، اور جواب اس لب شیرین شکر خاص سے سنو، جو بھی ہو شکوہ شکایت اسی محبوب سے ہو، اور جواب اس لب شیرین شکر خاص سے سنو۔ عالم پاک سے کیا خاک کو نسبت ناصر، عالم پاک سے کیا خاک کو نسبت ناصر، اپنے ربا کو چلوں اور اپنے ربا کو چلوں، مرشد عباس سے سنوں، اپنے ربا کو چلوں، مرشد عباس سے سنوں، دل یہ کہتا ہے کہ ذکر اپنا میں مولا سے سنوں، اپنا افسانہ غم اپنے مسیحا سے سنوں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا رسول اللہ صاحب کا کلام ابھی آپ نے سنا، یہ یقیناً ان کے دل کی جذبات کی ترجمانی ہے، اور الحمدللہ کہ اس کا طبیعت پر اثر بھی ہوتا ہے۔ یہی علامت ہے کہ دل خیزت پر دل لذت، کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے محبوب حقیقی ہیں۔ ہم نے آج دنیا میں ہزاروں محبوب تلاشے ہوئے ہیں، کوئی کسی کی بات مان کر سکتا ہے، کوئی کسی کی بات مان کر سکتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے دیکھا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا محبوب بنا دیا، اپنا خدا بنا دیا۔ تو جو محبت ہمیں اللہ سے ہونی چاہیے تھی، ہم نے وہ محبت غیروں کے لیے خاص کر دی۔ اس پورے کلام میں آپ دیکھیے کہ صالحانہ انداز میں اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اور آخر میں خاص طور پر اپنے ربا کو چلو مرشد عباس سے سنو، یعنی کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں اور حضرت کے پاس آنا جانا رہتا تھا، شیخ کی محبت کی بات ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ رضی کا اپنے مرشد سے جا کے سنتے، یہ محبت کا عالم۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے ہمیں اپنی ایسی محبت عطا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے ساری محبتیں ہیچ ہو جائیں۔ اور میں یہ بات کئی مرتبہ یہاں کہتا بھی رہتا ہوں کہ محبتوں سے منع نہیں کیا شریعت نے، جائز محبتیں کیجیے اور ان محبتوں کو بھی اللہ کی محبت کے تابع کر دیجیے بس، تو پھر کسی محبت سے منع نہیں کرتا۔ اپنے والد سے محبت ہو، ماں سے محبت ہو، بیوی سے ہو، بچوں سے ہو، دوست احباب سے ہو، رشتے داروں سے ہو، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن یہ ساری محبتیں تابع ہیں اللہ رب العزت کی محبت۔ اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں، اپنے بندوں کو نوازتے بھی ہیں، ان کو سنتے بھی ہیں۔ اس میں جو کلام میں جو بات کہی کہ جو بھی شکوہ شکایت ہو تو اپنے محبوب سے ہو، اللہ سے ہو، اور محبوب سے مراد اللہ کی ذات۔
جیسے کہ بعض لوگوں نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کیا کرو، چپکے چپکے باتیں کیا کرو. جیسے آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو بڑبڑاتا رہتا ہے، منہ میں کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے. تو آدمی تنہائی میں جب ہو تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے. تو جب اللہ سے محبت ہوگی تو سارے معاملات ہوں گے. اور وہ باتیں کیا ہے؟ یا اللہ آپ میرے خالق، اے اللہ آپ میرے مالک، آپ میرے معبود، اے اللہ مجھے آپ سے محبت، آپ بھی مجھ سے محبت فرمائیں. اے اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، صبح سے لے کر شام تک مجھ سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. بجز آپ کے کون ہمارا سہارا ہے؟ ہمیں بخش دیجیے. اے اللہ ہمیں رسوا نہ فرمائیے. یعنی اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے آدمی باتیں کرتا ہے، انشاءاللہ دل میں جواب آئے گا. اللہ تعالیٰ جواب ادا فرمائیں گے، دل سکون ملے گا. مجھے میں نے پہلے ایک مرتبہ کہا تھا نا کہ اس چومنے والے کے ہیں لب اور درد، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے. اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے. اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اگرچہ ہم دیکھتے نہیں ہیں ان کو، لیکن اس محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ ہم سے محبت فرماتے ہیں. بس بات اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف دلیل کے ساتھ ہم یاد کریں اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد فرمائے. اس لیے اگر کبھی کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ بھی اللہ کے سامنے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ہانڈی میں ڈالنے کے لیے نمک چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اور جوتی کے تسمے کے لیے اگر تمہیں پیسے چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. یعنی یہ عقیدہ ہو کہ دینے والی ذات اللہ کی. اب جس ذریعے سے بھی وہ عطا فرمائے لیکن دینے والے کو. کسی کی جیب سے کوئی ٹیڑھی پیسہ نہیں نکال سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جب دل میں ڈال دیتے ہیں تو لوگ ہزاروں لاکھوں روپے دیتا ہے. کون کسی کو دیتے ہیں؟ لیکن جب اللہ نے دل میں ڈال دیا تو پھر ایسی ایسی جگہ سے آدمی کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. تو اس اللہ تعالیٰ کے ہم بن جائیں. اور اس کا طریقہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اگر ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنی طرف کھینچ دیں گے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات جذب فرما لیتے ہیں. اس طرح سے جذب فرماتے ہیں کہ دنیا والے حیران ہو جاتے ہیں، دیکھتے رہ جاتے ہیں. توبۃ النصوح کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. مسلم مولانا روم میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک شخص جس کا نام نصوح تھا، اس کا نام ہی نصوح، اور یہ شخص تھا خوبصورت، یعنی آدمی تھا، لیکن ظاہری اعتبار سے اس کی شکل و صورت، اس کی آواز ایسی تھی عورتوں جیسی. طرح سے یہ جا کے بادشاہ کے حرم میں ملازم ہو گئے، اور وہاں اس نے اپنے نفس کو لذت دینے کے لیے عورتوں کی ملازمت کی. وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ عورت ہے. ظاہری اعتبار سے بظاہر ایسا ہی لگتا تھا، چادر پہن کے آتا تھا اور ظاہری شکل و صورت اور بات چیت انداز گفتگو ایسا تھا، لیکن حقیقت میں یہ بات نہیں تھا. اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف تو یعنی خواتین جو بادشاہ کی بیویاں اور دیگر ان کی خدمت پر معمور تھا، اور دوسری طرف یہ تھا کہ جب ان سے فارغ ہو جاتا تو شام میں جنگل میں نکل جاتا، وہاں جا کے روتا تھا اللہ سے کہ اللہ اگر میں مر گیا قیامت کے دن تو میری بڑی واسپورس ہوگی تو میرا کیا بنے گا. تو روتا بھی تھا، لیکن جب واپس آتا تھا پھر وہی نفس کو لذت کے مزے تھے وہ اس طریقے سے مشغول ہو جاتا. ایک مرتبہ جنگل میں جب یہ رو رہا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ ایک نیک سیرت شخص کوئی چلا آ رہا ہے. تو مسلم میں لکھا ہے کہ اس عارف کے پاس، یعنی وہ ایک عارف ملا تھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل تھی، اس شخص کے پاس یہ گیا. رفت پیش عارف زشت کار، یعنی وہ برے کام کرنے والا عارف کے پاس گئے اور اس سے جا کے کہا کہ در دعائے خیش ہمارا یاد کر، کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. ہمارے یہاں بھی آج کل عام طور پہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے. تو بہرحال جا کے جو گفتگو کی ہوگی وہ تو کی ہوگی، لیکن
تو شعر میں جو جملہ وہ یہ کہ در دعائے خیش مارا یاد تھا، کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے، اور ان سے دعا کی درخواست بھی کی تو انہوں نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ بعض اوقات موقع ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، بس اس عارف کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، عرش الہی پر پہنچ گئی، اور یہ شخص جب واپس محل میں آیا تو دیکھا کہ وہاں پر بڑی افراتفری مچی ہوئی ہے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو پتہ چلا کہ بادشاہ کی کسی بیوی کا ایک ہاتھ گم ہو گیا ہے اور اس کی تلاش ہو رہی، اور جب وہ ہاتھ ہزار جتن کے باوجود نہیں ملا تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ جتنی بھی خواتین ہیں جو یہاں پر خدمت پر معمور ہیں ان کی تلاشی لی جائے، اور تلاشی بھی اس طرح سے لی جائے کہ جسم ان کا بالکل طرح نہ ہو۔ اب اس سے بڑا خطرہ ہوا، میں تو یہاں عورت بن کر رہ رہا ہوں، کسی کو میری حقیقت کا پتہ بھی نہیں، لیکن چونکہ اب دل میں ڈر بھی پیدا ہوا، اب تلاشی شروع ہوئی، تو جب 10-12 عورتیں رہ گئیں ان میں یہ بھی تھا، تو اللہ کے آگے اندر ہی دل میں رونا شروع کر دیا، اور اس وقت پھر مسلم مولانا فرماتے ہیں کہ سجدے نے رب کہا کہ اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، گر بدم سر من پیدا مکن، یا اللہ اس بندے کو رسوا مت کیجیے، اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، اے اللہ اس بندے کو رسوا مت کیجیے، گر بدم اگر میں برا ہوں تو سر من پیدا مکن، میرے جو راز ہے اللہ اس سے پردہ مت اٹھائے۔ بس اندر ہی اندر رو رہا تھا اور بہت ہی بے چین تھا، یعنی صدق دل سے اللہ کو پکار رہا تھا دلی دل میں، اور اتنا اس پر وہ اس وقت رقت تاری ہوئی کہ یہ بے ہوش ہو، اللہ کی شان ہے کہ ادھر یہ بے ہوش ہوا اور ادھر وہ ہاتھ مل گیا۔ خیر جب دیکھا تو جلدی سے دوسرے جو ہزار ہیں وہ آئے، اس کو پانی وانی ڈالا، چھینٹے ڈالے منہ پہ، ہوش ہوش سے آیا، پھر یہ ہڑبڑا توڑ کے کیا ہوا، کہاں کہ وہ ہاتھ مل گئے۔ وہ جو خواتین تھیں جن کے ہاتھ گم ہوئے تھے وہ بھی اس کے پاس آئی، کہا کہ ہماری وجہ سے تجھے بہت تکلیف پہنچی، ہمیں معاف کر۔ تو بہرحال اس نے کہا بیویوں، سیدت مولانا مسلم مولانا نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ بے ہوش ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا نظارہ بھی کرا دیا، یعنی ایمان پختہ ہو گیا، یقین کامل حاصل ہو گیا، اور جب ہوش میں آ گیا وہ بیویاں اس کے پاس آئیں تو کہا کہ بیوی میں تو تمہارے کسی کام کی نہیں رہی، میرے ہاتھ پیروں سے جانیں نکل گئی، اس بے ہوشی میں ایسا مست لائق ہو گیا کہ اب میں تمہارے کام کی نہیں، اور بہرحال وہاں سے پھر کسی طریقے سے تو یہ توبۃ النصوح ہے جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنی طرف جذب فرماتے ہیں تو اس طرح بھی فرماتے ہیں، چاہے وہ بادشاہوں کے محلات میں رہتا ہو، چاہے وہ جھونپڑیوں میں رہتا ہو، جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف کسی کو کھینچتے ہیں تو اس طریقے سے کھینچ لیتے ہیں کہ اس کو خود کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو آدمی محنت کر کے مشقت سے اللہ کو پاتا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف اسے کھینچ دیتے ہیں، تو دونوں راستے ہیں۔ اب چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف جذب فرما دے، یہ آسان راستہ ہے، اور یا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو پانے اور اس کی بات کرنے۔ مقصد تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ سے محبت کریں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ بہرحال اللہ والوں کی صحبتوں کو اختیار کیا جائے، آنا جانا رکھیں، اور جہاں پر بیانات ہوتے ہیں تو بیانات کی مجلسوں میں جا کے بات سنیں، تاکہ دل میں کوئی بات تو اثر کرے۔ بعض اوقات کہیں بھی بات دل پہ اثر کر جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کے دل میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب وہ کون سا وقت ہے اللہ کے یہاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے نقطہ نواز ہے، سوال یہ ہے کہ کون سے نقطے پر بخشیں گے؟ اس لیے تمام ہی کام کر رہا ہو، اب اللہ تعالیٰ جس پر چاہیں گے بخش دیں اس کی مرضی۔ تو نقطہ نواز تو ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ نقطہ کون سا ہے جس میں بخشیں گے، اس لیے جتنے بھی نقطے ہیں ان سب کو
استعمال میں لے آؤ، جتنے بھی کام ہیں وہ کر ڈالو کرنے کے، اس کے بعد پھر اللہ کی مرضی ہے جس طرح جس نقطے پر چاہیں وہ اس میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو چھوٹی سی کوئی بات پسند آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ آج ہم محبوب حقیقی سے غافل ہیں، دنیا میں ہزاروں لاکھوں محبوب بنائے ہوئے ہیں، کسی نے کسی کو محبوب بنایا ہوا ہے، لیکن جو محبوب حقیقی بننے کے لائق ہے، ذات بنانے کے لائق ہے، اسی کو ہم نے فراموش کیا ہوا۔ تکلیف آتی ہے، پریشانی کی ساری دنیا سے پاس جاتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے اللہ کرنی مانگتے کہ اللہ آپ مدد فرما دیجیے، ہماری اس تکلیف کو دور کر دیجیے، اس پریشانی کو دور فرما دیجیے، اس جائز خواہش کو پورا فرما دیجیے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں تو یقین اللہ تعالیٰ سے کچھ بعید نہیں ہے، وہ جو چاہے سو کرے۔ جو کہا نا کہ جس کی خاطر ہم نے تمناؤں کا خون کیا، تمناؤں کا خون کسی لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں ہماری بہت سی باتوں پر، لیکن چاہے وہ ناراض ہوتے رہیں، لیکن ہم اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو خوش نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات اپنی ناجائز تمنا کو دبانا پڑتا ہے، ان خواہشوں کو روکنا پڑتا ہے، اپنے حسرتوں کو پامال کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا دل ٹوٹتا ہے۔ لیکن ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ دل چاہے اپنا توڑ دو، لیکن اللہ کا حکم مت توڑو۔ ہمارا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، لیکن اللہ کا حکم نہ توڑو بس۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو یقیناً پھر تم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرا عزیز ہو، اللہ تعالیٰ کو کسی حال میں فراموش نہ کرو، صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو یاد رکھو۔ اور اس کو یاد رکھنے کا میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ یہ نہیں کہ ہاتھ میں تصویر لے کے بیٹھ جائے، بلکہ جتنے بھی امور ہمیں پیش آتے رہتے ہیں اس میں ہمیں اللہ رب العزت کا استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم وہ کام کریں تو درست طریقے پر انجام دیں، ناجائز راستہ اختیار نہ کریں، تو انشاءاللہ یہ اللہ کی یاد ہی ہے جو ہمیں روک رہی ہے۔ مثلا ہم چاہیں تو کسی برے کام کو کر سکتے ہیں، لیکن فوراً خیال آتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے، اللہ دیکھ کر چھوڑ دیجیے۔ اس لیے اتوار کو میں نے یہ بات عرض کی تھی غالباً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کھانا جو ہے وہ ٹیک لگا کے مت کھاؤ۔ بیماری ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ سر ہے وہ تو، لیکن اگر آدمی صحت مند تندرست ہے تو ٹیک لگا کر نہ کھاؤ نہ پیو۔ لیکن پھر بھی کسی وقت انسان بے خیالی میں اب جیسے ٹیک لگا کے کھا رہا ہے، اچانک یاد آ جاتا ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل ہی دل کے اندر یہ خیال کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، اس لیے میں سیدھا ہو جاتا ہوں اور ٹیک کو چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھ جائے کھا۔ تو انشاءاللہ یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ آگاہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو احکام عطا فرمائے ہیں ان احکامات پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان عمل کرے، مخلوق چاہے خوش ہو یا نہ ہو، مخلوق چاہے نہ خوش ہو، لیکن ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ بعض اوقات بعض مقامات ایسے آ جاتے ہیں کہ بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ ہمارے رشتے دار بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، شادی بیاہ کے معاملات میں، دیگر معاملات میں، تو ان سارے معاملات میں چونکہ ہر آدمی شریعت کی پابندی نہیں کرتا بلکہ اکثر غیر شرعی امور کے مرتکب ہو گئے، اب ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھے، دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، فساد نہ پھیلائے، البتہ ایسے طریقے پر اس مسئلے کو حل کرے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ رشتے داریاں منقطع کرنا یا تعلقات خراب کرنا مقصد نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ رشتے داریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے مسئلے کو حل کریں، جو ان میں سنجیدہ آدمی ہو اس کو سمجھائیں، اور ان سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر آدمی پہلے سے چلا جائے ان کے گھر اور جا کے مل آئے اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی کسی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، یا اگر آپ کو پتہ ہے ان کی ضرورت تو اس کو ضرورت پوری کر دیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے کوئی ناراضگی نہیں لیکن ہم اس شادی میں شریک نہیں ہو سکتے۔
پھر چاہے انہیں بتا بھی دیں کیونکہ یہ سارے امور ہیں اور ہم ایسی شادی میں نہیں جاتے، لیکن یہ کہ تعلقات جہاں تک کہ آپ ہمارے عزیز ہیں، رشتے دار ہیں، تعلقات اپنی جگہ پر اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تو فضل سے نہیں دیتا کرتا، اور اگر وہ موقع نہ ہو کہنے کا تو اس وقت نہ کہیں، بس خاموشی سے مل کے آ جائیں، اور پھر کسی ایسے موقع پر جب ان کا موڈ بھی اچھا ہو اور وہ بات سننے کے موڈ میں ہو تو ان سے بات کریں۔ ہمارے حضرت مولانا صاحبان ہے وہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ پہلے لوگوں کو اپنے سے مانوس کرو، جب وہ مانوس ہو جائیں گے تو تمہاری بات سنیں گے، لیکن اگر وہ مانوس ہی نہیں ہے تم سے تو تمہاری بات کیوں کر سن سکتے ہیں؟ اس لیے ابتدائی درجے میں جس کو بعض لوگوں نے فرمایا کہ بھائی ٹھنڈے توے پر روٹی مت ڈالو، جب توا گرم ہو جائے پھر جو ہے روٹی بڑھا کے توے پر ڈالی جاتی ہے تو صحیح معنی میں روٹی تیار ہوتی ہے، انہیں ٹھنڈے توے پہ رکھ کرتا ہے اگر روٹی ڈال دو تو خراب ہو جاتا ہے، پکتی نہیں ہے پکتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب تک کسی کا ذہن اچھی طرح نہ بن جائے، جب تک وہ ہم سے مانوس نہ ہو جائے، جب تک وہ ہمیں اپنا خیر خواہ نہ سمجھے، اس وقت تک اس سے بات نہیں۔ جب ہم اس کو اپنی طرف کر لیں، ہم سے وہ مانوس ہو جائے، ہمیں یہ سمجھے کہ بھئی یہ جو بات کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں اور اس سے مجھے اس کو ہم سے خدا نظر غیر نہیں ہے، یہ ہمارا خیر خواہ ہے، پھر اس کو محبت پیار سے سمجھا۔ غالب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بعض خان صاحب آتے اور بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور داڑھی بھی وہ اوپر چڑھاتے تھے، بعض لوگ اوپر کو چڑھاتے ہیں داڑھی، بعض بلوچ ٹائپ کے لوگ رکھتے ہیں، تو آج لوگ حیران ہوتے تھے کہ ان کی دوستی ہے، ان سے وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن داڑھی انہوں نے ایسی رکھی ہوئی تھی جو صحیح نہیں۔ تو کسی نے کہہ بھی دیا کہ حضرت آپ کے بعد آتے جاتے ہیں، اتنے عرصے سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ ویسے کہ ویسے ہی ان کی عادتیں وہی ہے، آپ خاموشی آپ نے اختیار کر لی۔ اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ان سے کہا کہ بھائی خان صاحب اب فیصلہ ہو جانا چاہیے، اب فیصلہ ہو جانا چاہیے، یا تو آپ میرے جیسے بن جائیں یا پھر میں بھی آپ جیسا بن جائیں، دو باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لو، کیونکہ آپ میرے جیسے بولیں گے حضرت، میں ہی آپ جیسا بنیں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ وقت پر بات کو کی جائے، ایک عرصے سے وہ برداشت کر ہی رہے تھے مجھے، اس لیے یہ بڑی بات ہوتی ہے انسان کی بڑائی کی کہ وہ اس کو برداشت کرتا رہے، اور جب موقع ہو تو وہ بات کہے۔ اصل مقصد اصلاح کرنا ہے، اصل مقصد تعدیل ہے، کسی کی سکھی، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو رسوا کرنا مقصد نہ ہو۔ تو ہم بھی جب کسی کو اس طرح سے گفتگو کریں گے کہ ہمارا مقصد اس کو برسر بازار رسوا کرنا نہ ہو بلکہ اس کی اصلاح کرنے مقصد ہو، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے فضل و کرم سے اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں گے، اور سامنے والے کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات پیدا فرما دیں گے کہ اس نے مجھے کسی کے سامنے ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا، میری عزت رکھی اور خاموشی کے ساتھ مجھے بول دیا۔ جیسے مسجد ہی میں اگر بعض اوقات بعض نمازیوں کو آپ دیکھتے ہیں تو وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر اجنبی ہوتے ہیں لوگ، لیکن بعض اوقات ایسا بھی آدمی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ آتا جاتا ان سے بیٹھتا بھی، لیکن ہمت نہیں ہوتی بعض اوقات کہنے۔ تو اگر ان سے کوئی گفتگو کرنی ہو تو جب نمازی چلے جائیں، اگر کسی کوئی نہ ہو تو ان سے بھی درخواست کریں کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں کچھ بات کہہ سکتا ہوں، آپ کی اجازت ہو؟ اگر وہ اجازت دے دے پھر ان سے کہیے کہ میں نے یہ سنا ہے اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں تو بظاہر میں یہ مجھے خرابی نظر آتی، اور مقصد صرف یہ ہے کہ میں نے یہ بات سنی ہوئی ہے اور آپ اس طرح سے عمل کرتے ہیں، تو آپ نے کسی سے سنا ہے، سن کر عمل کرنا نہیں کیا، ویسے ہی اپنے طور پہ، کیونکہ اگر آپ صحیح ہے تو میں بھی وہ طریقہ اختیار کر لوں جو آپ کر رہے ہیں، اور اگر میں صحیح ہوں تو آپ اپنا طریقہ تبدیل کر کے اصلاح فرما لیں۔ اگر آپ کہیں تو ہم کسی ایسی بات سے چلتے ہیں جو ہمیں صحیح بات بتاتے ہیں، تو بس اس طریقے سے گفتگو کر کے تاکہ اسے برا بھی نہ لگے اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ انشاءاللہ اس طرح سے اگر ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تبدیلی پیدا کروا دیں گے اور وہ سمجھے گا کہ واقعی مجھے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں میں بھی اسی طریقے یہی طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ گھر گھر خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، خاص طور پر جب سے یہ انٹرنیٹ اور دیگر خرابیاں آئی ہیں تو یقین کیجیے کیا لڑکے کیا لڑکیاں بس وہ سمجھ لیجیے کہ ہاتھوں سے نکل رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ ہی انہیں ہدایت عطا فرمائے تو ہدایت عطا فرمائے. لیکن بہرحال چونکہ ہماری اولاد ہے، بچے ہیں، اس لیے ہم ان کو ایسا تو نہیں کر سکتے کہ شیطان کے حوالے کر دیں. اس لیے محبت پیار کے ساتھ طریقے سے کبھی تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کر کے کبھی نرمی سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہ ہمارا فریضہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ لوگوں اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. اولاد اگر غلطی کر رہی ہے تو ان کو بھی بٹھا کر بلا کر صحیح طریقے پر ان کو سمجھایا جائے. اگر وہ ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھی کبھی کی جا سکتی ہے، کہ کبھی کبھی سختی بھی فائدے مند ہوتی ہے. تو نرمی اور سختی باہم ہونی چاہیے، یعنی کبھی سختی ہو کبھی نرمی. ہر وقت سختی کرتے جائیں تو یہ بھی مناسب نہیں. بالکل ہی آدمی نرمی کرتا جائے، جو جس کا جی جائے کرے، کچھ نہیں کہہ رہے سختی، تو دونوں سے معاملات خراب ہوتے ہیں. موقع بموقع کبھی سختی اور کبھی نرمی دونوں کو اختیار کرنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو ہے وہ اللہ سے دعا، یا اللہ میں طلب کرتا. میرے ایک دوست سے ان کا بھی انتقال ہونے والے حکیم میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، نیک آدمی تھے. مجھے ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ میں جب حرم شریف جاتا ہوں بیت اللہ کو نظر پڑتی ہے تو میں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائیے اور ہماری اولاد کو جو ہے وہ نیکی اور ہدایت کے راستے میں چلے. تو بہرحال یہ والدین کے دلوں میں یقیناً تمنا ہوتی ہے کہ ان کی اولاد نیکیوں کو چلے، اچھے راستے اختیار کرے، برائیوں سے بچے. تو اس کے لیے کچھ تھوڑی سی جو مشقت ہمیں بھی برداشت کرنی ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ طریقے صحیح اختیار کیے جائیں تاکہ اصل مقصد یہ تو ان کی اصلاح ہو. اور پھر یہ کہ چونکہ ہمارا جو ماحول ہے، ہمارے بچے ہیں یقیناً وہ مدرسے میں جا رہا ہے اور کوئی اسکول میں جا رہا ہے، تو جو مدرسے میں آ رہے ہیں یقیناً وہ بھی ہمارے بچے ہیں اور اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں، تو ان میں بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں. اسکولوں میں کالجوں میں جا رہے ہیں ان میں بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں اور ہیں. تو اس لیے یہ مت سمجھا جائے کہ وہ فرشتے ہیں، فرشتہ کوئی بھی نہیں. البتہ خرابیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. البتہ ان کے ذہن کچے ہوتے ہیں چونکہ، اس لیے ان کچے ذہنوں میں جو شیاطین قسم کے لوگ ہوتے ہیں گندی باتیں بھر دیتے ہیں. نتیجے میں وہ بچے خرابی کی طرف تیزی سے جاتے ہیں اور اچھی باتوں سے قبول نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے وہ جو ہمیں جن چیزوں سے مزہ آ رہا ہے، لذتیں مل رہی ہیں، کہ ہمارے دشمن. لیکن حقیقت وہ دشمن نہیں، وہ تمہارے خیر خواہ ہیں. اس لیے ان کی بات دھیان سے سنو، توجہ سے سنو اور کوشش کرو کہ جو بات کہنا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو تمام مسلمانوں کو اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف بچے ہی کرتے ہیں، جوان بوڑھے مجلسوں میں آنے والے نہ آنے والے اس میں کوئی بھی مبتلا ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو آدمی یہ نہ سمجھے کہ صاحب میں تو بڑا ظلم بن گیا ہوں، اب میں تو ایسے عمل نہیں کروں. اپنی ذات پہ بھروسہ نہ کرے، اپنے نفس سے کبھی آدمی غافل نہ ہو، کبھی وہ غفلت اختیار نہ کرے، ورنہ نفس انسان کو لے جا کے ایسی جگہ مارتا ہے جہاں پانی بھی نہ ملے. اس لیے آدمی کو خود بھی ڈرتے رہنا چاہیے اور ایسے طور طریقے اختیار کرنے چاہیے جس سے ہم خود بھی اپنی اصلاح کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی بھی اصلاح ہوتی رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی کو الحمد لله رب العالمين والمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
یا اللہ فضل و کرم سے ہماری پردہ پوشیاں فرما، یا اللہ ہمیں رسوا نہ فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشیاں فرما، ہمیں کسی کے سامنے ذلیل نہ فرما، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما، ہمارے تمام امور کو یا اللہ غیب سے اپنے فضل و کرم سے پورے فرما دے، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اپنا فضل فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، آپ کے تو خیر کے معاملے فرمائیے، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ میں ہمارے بچوں کو بھی اپنی حفاظت پہ لے لیجیے، ہمارے عزیز اقارب کو، رشتے داروں کو، دوست احباب کو، تعلق والوں کو، سب کو یا اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرمائیے، یا اللہ جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے بچا، ایکسیڈنٹ سے اور دیگر یا اللہ ایسے امراض سے جو انتہائی گھراؤنے آج کل پیدا ہوئے ہیں، اپنے فضل خاص سے ہماری حفاظت فرما، سر سے لے کے پیر تک یا اللہ سر کی بھی عمدہ بیماریاں ہوں، دماغ کی بیماریاں ہوں، سینے کی بیماریاں ہوں، پیٹ کی بیماریاں ہوں، مسانے کی بیماریاں ہوں، اسی طریقے سے یا اللہ پیروں کی بیماریاں ہوں، شوگر کے اور دل کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی اور گردوں کی اور یا اللہ جو بھی بیماریاں ہیں پتے کی، اپنے فضل خاص سے ساری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اے اللہ اپنا بیمار بنا کر، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دو، یا اللہ ہم آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں، آپ ہم سے محبت فرمائیے، یا اللہ اپنی ذات کی معرفت نصیب فرما دیجیے، اپنی ذات تک کو یا اللہ اپنی ذات کی معرفت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ اپنی ذات کی محبت عطا فرما دیجیے، اپنے نام کی لذت نصیب فرما دیجیے، صبح و شام ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اپنا نام لینے کی دائمی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو ہمارے بھائی راستوں سے آگے ہوئے ہیں، گمراہی کی طرف چل رہے ہیں، اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی ہدایت عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں اے اللہ عورتیں ہوں یا بچے، چھوٹے ہوں یا بڑے، اے اللہ جوان ہو یا بوڑھے، اپنے فضل و کرم سب کو اپنی طرف کھینچ لیجیے، سب کو اپنی طرف جذب فرما لیجیے، اے اللہ سب کو اپنی طرف جذب فرما لیجیے، اے اللہ ہم سب کو اپنی طرف جذب فرما لیجیے، اے اللہ اپنا بنا لیجیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، خصوصیت سے اللہ ہمارے سے تعلق رکھنے والوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کو متعلقین اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ہمارے بھائی زاہد آج کل ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان شفا کاملہ عطا فرما دے، اقبال کی والدہ بیمار ہے ان کی بھی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ جلد جلد میں شفا کامل عاجل عطا فرما دے، اسی طریقے سے اور دیگر بھی ہیں جو بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کامل عطا فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دو، اللہ ہم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو معاش کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، یا اللہ وسعت کے ساتھ عطا فرما، یا اللہ وسعت کے ساتھ عطا فرما، آپ قادر مطلق ہیں، یا اللہ آپ کے فضل سے ہمیں عطا فرمائیے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہمارے ہاتھوں کو یا اللہ کسی اور کے آگے نہ پھیلنے دے، اے اللہ صرف آپ اپنے ہی آگے ہمارے ہاتھوں کو پھیلوائیے، اے اللہ اسی طریقے سے اللہ ہمیں کسی کے آگے ذلیل نہ فرمائیے، رسوا نہ فرمائیے، اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ایک بچی کا آپریشن ہوا اس کے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ شفا کامل عاجل عطا فرما دیں، یا اللہ جب تک زندہ رہیں جس کی جو حاجتیں ہیں یا اللہ ہم نہیں جانتے لیکن آپ سب کی حاجتوں کو جانتے ہیں، سب کی ضرورتوں سے واقف ہیں، اپنے خود ہو کر سب کی جائز حاجتیں پوری کروا دیں، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا